جب 30 اپریل کی تاریخ کا اعلان ہو بھی گیا تھا تب بھی آپ بار بار ہمارے پروگرام سے بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت جو معاملات لگ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کو تو 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہوتے نہیں نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ آئین سے تجاوز کر لیا تو اس کے بعد تو وہ ضیاء الحق کی مثال دے رہے ہیں کہ 90 دن کا کہا 11 سال لگ گئے. آج جب خواجہ آصف صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے بھی امید کا تو اظہار کیا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, مگر وہ بھی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. تو لگ رہا ہے آپ کو کہ اب کوئی الیکشن کا ماحول بن پائے گا, الیکشن ہو پائیں گے, یا پھر اب یہ واقعی جو عمران خان صاحب جس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرف صورتحال جاری؟ جی شاہزیب خان زادہ صاحب, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ پاکستان میں اس وقت پریکٹیکلی سول مارشل لا لگ چکا ہے. ایک سویلین کی فوجی حکومت پاکستان میں آ چکی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مارشل لا لگتے ہیں تو اس وقت پھر الیکشن کی کوئی بات نہیں ہوتی. جن حالات میں یہ ڈیسیژن کیا گیا ہے ایک سویلین حکومت کو آگے کر کے اور کہا گیا ہے کہ اس کو اکتوبر تک لے جائیں, تو اس سے بات واضح ہے کہ اب ان کا الیکشن کا کوئی موڈ نہیں ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ابھی یہ بہانہ بنایا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, معیشت بڑے خطرے میں ہے, ہمارے پاس سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, تو یہ تو اکتوبر میں بھی رہیں گے, تو پھر یہ لوگ پھر اکتوبر میں بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے, تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ تو عمران خان صاحب کے یہ جو خدشات ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ جب اکتوبر میں جائیں گے تو ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں, تو اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی بھی جو ان کے عہدے کی مدت ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے, ہمارے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان چیف جسٹس صاحب کی بھی مدت ختم ہونے والی ہے. تو اسی طرح ان انسٹیٹیوٹ کو اور جو یہ بڑے مین عہدے ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے وہ یہ کرنٹ گورنمنٹ کا سہارا لیتے ہوئے اس کو اکتوبر میں جا کے پھر ایک ایکسٹینشن دے دیں گے ٹیمپریری, اور پھر فردر 6 7 8 مہینے 1 سال الیکشن کو ڈیلے کر دیں گے کہ ہمارے پاس پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے اور چیف جسٹس صاحب بھی نہیں ہے. تو یہ تو معاملہ اس طرح چلتا رہے گا, کیونکہ جس طرح کی اب تکرار فوج یا ایجنسی یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ہو چکی ہے, تو اب کسی کو کسی کے اوپر بھروسہ نہیں رہا کہ آنے والے دنوں میں کون کیا کر سکتا ہے. عمران خان نے بڑے کھلے الفاظ میں بہت دفعہ ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں, اپنی جان کا خطرہ بھی بیان کیا ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے بہت ساری چیزیں یہ کہی ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو قانون کی اطلاق کریں گے, جو ذمہ داران ہوں گے ان کو کٹہرے میں لائیں گے, سائفر کے معاملات کی تحقیق کریں گے, پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کی تحقیق کی جائے گی. تو یہ سارے معاملات کسی نہ کسی حد تک جا کے وہ اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز اور انویسٹیگیشن ایجنسیز سے جا کے ملتے ہیں, اور اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ کون ذمہ داران ہے. تو یہ معاملات انتہائی کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اور چاہے اکتوبر میں بھی ہو جائے الیکشن, لیکن اسی دوران 4 5 6 مہینوں میں پھر بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, پھر بہت زیادہ کرائسس اور ہوگا. عمران خان مزید احتجاج, کال, جلسے اور باقی معاملات کی بات کو زیادہ زور دیں گے, پھر ان کے اوپر زیادہ کارروائی کی جائے گی, عدالتی مداخلت ہوگی, کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی عدالت اپنا کام کر پا رہی ہے, نہ ہی الیکشن کمیشن کام کر پا رہا ہے, نہ ہی کوئی اور ادارہ اپنا کام کر پا رہا ہے. ان کو جو بتایا جا رہا ہے میرے حوالے سے وہی لوگ وہی کام کر رہے ہیں, بس ان کا کسی کا آئین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس وقت صرف جو آئین کی کتاب ہے سوائے صرف ایک ردی کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی حیثیت ان لوگوں کے آگے, اور وہ کسی آئین کی کتاب کو مان ہی نہیں رہے. ان کے پاس صرف اپنا قانون موجود ہے, وہ جو کہیں گے وہ جو کریں گے وہی ہوگا اس ملک میں.